السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جو بھائی اور بہن یوٹیوب چینل پہ آج کے اس عقیدہ تحاویہ سیشن کو واچ فرمائیں گے، آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ صدقہ جاریہ کے نیت سے. So today, inshallah, we start the next point, which is of Aqidah Tahawiyah, which is point number 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. La yafna wa la yabido. نہ اللہ تعالیٰ فنا ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ختم ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ is for eternity. Allah subhanahu wa ta'ala will always exist, right? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الاول اول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. صحیح مسلم. اے اللہ، آپ ایسے اول ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ ایسے آخر ہیں کہ آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ میری دعا ہے، آپ آمین کہہ دیں. پلیز سے آمین. That all the Muslims who are alive today, they take time out of their busy schedule and schedule. In America we call it schedule, in India, Pakistan, Bangladesh, I believe they call it schedule. That we start memorizing the du'as, the supplications of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Make it, Hisn Hasin is a very beautiful book. You can download it free. English اور اردو دونوں میں موجود ہے. رائٹ؟ میک دس. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں، ان پہ غور و فکر کریں، ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. خود ہمارے وہ بھائی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ خود مجبور ہو جائیں گے سوچنے پہ کہ ہم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ اللہ ہی کو پکارا، تو ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ صحیح if you truly love Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, then you will always call Allah for help. This is the sunnah of Sayyidina Muhammad Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدابی میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں؟ اچھا. All the youngsters, right? Shajil and Hafiz Furqan Sahab and Muaz Khojala Sahab, and Muaz Ali Sahab and Samil Sahab. Samil. MashaAllah. Hazrat is not even looking at me. MashaAllah. اور کیا نام ہے حضرت کا؟ واصل صاحب اور صالح صاحب اور حافظ ماشاءاللہ عادل صاحب اور حیان صاحب. اللہ آپ کو ہمیشہ حیات رکھے. آمین سم آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ینگ پیپل. یہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ معصوم بچے امریکہ میں سنت اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور مجھے اس نیک آدمی کی بات یاد آ جاتی ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ. سو فنا. اچھا، یعنی یبید، یہ دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. فنا کا معنی ہے کسی چیز کا خود بخود ختم ہو جانا، اور یبیدو کسی چیز کے ہلاک ہونے سے ہلاک ہونا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں فناؤں سے پاک، ازلی اور ابدی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ازلی ہے اللہ تعالیٰ، ازل سے ہیں اور ابد تک ہیں، ہمیشہ سے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از فرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ از has no beginning, is from ever, right? ٹھیک ہے، from ever, and he is forever, eternity, right?
That's why he is Allah. ہاں میں جب ان باتوں پہ سوچتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ آئی وش کہ پوری دنیا کے انسان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ الرحمن ورس نمبر 26-27. اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، صرف آپ کا رب، رب جلال جو ہے وہ جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی. ٹھیک ہے نا. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون. سورۃ القصص ورس نمبر 88. ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹایا جانا ہے. تو حکومت کس کی ہے؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر. حکمران وہی ہے. الہکم الہ واحد. اسی کا حکم چلتا ہے بحر و بر پہ، زمین و آسمان پہ، فرشتوں پہ، جنات پہ، انسان کے سب اس کے محتاج ہیں. انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی، یا اللہ تو نہیں تو اور مشکل کشا کون ہے. تو مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے، اللہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے. مشکلیں حل کرو سب کی مشکل کشا. مشکلیں حل کرو سب کی مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. آئی وش کہ ہم ٹوٹ کے اللہ سے محبت کریں. یہ رمضان کے دن ہیں، عبادت کر، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں عبادت کر کر کے تھکیں، عبادت کر کر کے اور تھک تھک کے عبادت کریں. اس کو اتارے نا ذرا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے تو میری ملاقات ہوئی ہے، آپ کو تو باتیں زیادہ سمجھنی چاہیے. تو ہم عبادت کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے عبادت کریں. ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، باقی تو سب بعد والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. 8 چیزیں. عرش لیٹس سے ٹوگیدر. عرش، کرسی، جنت، جہنم، ریڑھ کی ہڈی، ارواح، لوح، قلم. ازلی تو نہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ابدی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی. سوری. نیکسٹ پوائنٹ. ولا یکون الا ما یرید. ولا یکون الا ما یرید. وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ، جب تک اللہ نہ چاہیں. اچھا لیٹس سے ٹوگیدر. لا الہ الا اللہ. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. You may want to go and do wudu.
Just use bathroom and do wudu and then you should be okay इंशाल्लाह. ठीक है? अच्छा, जैसे वुजू ताज़ा करके आना है. हाँ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अल्लाह अल्लाह आपको शिफा दे. अल्लाह आपको शिफा दे. बहुत अच्छा बच्चा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पे चल के कामयाबी का यकीन और गैरों के तरीक़ों पे चल के नाकामी का यकीन है. ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद. तो हमने चूँकि कलमा पढ़ा है ना, तो अब इस दुनिया में हमारा ईमान है वही कुछ होगा जो अल्लाह ताला चाहते हैं. ठीक है ना? अच्छा, चुनाचे आयत है सूरतुल अल इनआम में. ये आयत सूरतुल अल इनआम में, जिसका मफहूम ये है कि पत्ता भी अपनी जगह से नहीं गिरता, ज़मीन पे नहीं गिरता मगर वो अल्लाह के इल्म में है. ये हाथ नहीं हिल सकता मगर जब तक कि अल्लाह न चाहे. तो हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं हर वक्त. और एक मसला जो मैंने कल थोड़ा मगरिब के वक्त खोला था, मगरिब के बाद, मुस्तगनी नहीं होना कभी हमने. हाँ, देखें ये कि माज़अल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एंड माज़अल्लाह आई डोंट नीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बहुत ख़तरनाक स्टेज है ये अगर किसी की स्टेज में है. मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ. देखिए अब कलाम पाक की ये आयत, ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ, कभी मेरे सामने से नहीं हटती हैं आयत, हमेशा मेरे सामने रहती हैं. ये 30वें सिपारे में सूरा अलक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नल इंसान लयतग़ा, बेशक इंसान बागी तागी हो जाता है. अर्रआहु इस्तग़ना, जब वो क्या हो जाता है? मुस्तगनी हो जाता है. मेरे पास स्टेटस है, मेरे पास मालो दौलत है, मेरे पास दिस एंड दैट है, आई डोंट नीड एनीवन. बहुत खतरनाक. और आगे जब अब इन आयात के आगे जा रहे हैं तो किसका जिक्र हो रहा है? अबू जहल का जिक्र हो रहा है. उफ, मैं तो आई ट्रेम्बल, आई गेट पेट्रिफाइड. तो कभी हमने मुस्तगनी, कहीं मेरे साथ, तेरी रहमतों का दरिया या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है. मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद रखें. रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर. हाय हाय हाय. मूसा अलैहिस्सलाम थक चुके हैं, आपके बूट भी फट गए हैं. अलैहिस्सलाम हज़रात ने कहा, चलते चलते मिस्र से चले और मदीन पहुंचे. और गालिबन 8 दिन 8 रातें, 7 दिन 8 रातें चले हैं मूसा अलैहिस्सलाम. मदीन पहुंच गए हैं. हज़रत अब नींद का मसला हल करें. सोना नहीं है हमने अभी, बड़ा काम करना है. सोना नहीं है. और आप भी खामोशी से उधर बैठ जाते हैं, आपको भी फिक्र लगी रहती है मुझे. आपसे तो मेरी मुलाकात हुई है. हाँ ठीक है. अच्छा सुने गौर से. मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंचते हैं और थके हुए भी हैं, भूखे प्यासे भी हैं, और दरख्त के साए के नीचे बैठते हैं और ये दुआ मांगते हैं. रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर. ऐ मेरे रब, जो रहमत भी तेरी तरफ से आए मैं उसका मोहताज हूँ. कौन मांग रहे हैं? उलुल अज़्म मिनर रसूल,
صحیح حدیث میں دعا آئی ہے، صحیح حدیث میں یہ حدیث زبان پہ لاتے ہوئے کانپتا ہوں، لیکن صحیح حدیث میں حسن سین میں موجود ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، انی فقیر ورزقنی، انی ذلیل فعزنی، انی ضعیف فقوینی. اگر آپ سچی محبت رکھتے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو کبھی نہیں پکاریں گے. کیسے ممکن ہے؟ آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا ہے جی؟ سراپا دعا ہے. کیا ہے جی؟ سراپا مانگے. جب انہوں نے پکارا اتنی مقدس ہستیوں نے، تو ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے ہر وقت ہم نے مستغنی، میری بات یاد رکھیے گا، ہاں، مستغنی کبھی نہیں ہونا. ہاں، یہ بہت خطرناک سٹیج ہے. ہاں، یہ دعا نہیں ہوتی ربنا اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کہیں ڈریں اللہ سے، کہیں یہ دعا کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہم. مخاطب کس کے سامنے ہے؟ اللہ سبحانہ پوری طرح. اسی لیے مشائخ یہ مراقبہ کرواتے ہیں، ذکر قلبی کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کا استحضار پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ حضوری پیدا ہو جائے. کہ وہی ہونا ہے جو میرے. آپ جب بھی مصیبت آئے صبر کی سنتوں کو زندہ کریں. کیا کرنا ہے جی؟ صبر کی. نمبر 1، کوئی بھی پریشانی ہے، نمبر 1 کام کیا کرنا ہے؟ ہاں جی پڑھیں، سنیں حضرت ابرار صاحب کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی پریشانی آئے، ٹھیک ہے نا، زبان سے کوئی ایسا حرام کلمہ نہیں نکالنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں کرنا، ادھر ادھر فون کالیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غلط کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ انا للہ. نمبر 2، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما. نمبر 3، اگر وضو کر لیں، نمبر 3، اور اگر نوافل پڑھنے کا وقت ہے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز سے مدد لو. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. کیوں مولانا؟ اعراب ٹھیک ہے نا؟ اس درویش کو تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا. میں نے تو اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں بس، اور ان کی دعائیں اور ان کی توجہات ہیں الحمدللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ نماز کی طرف. یہ سنت ہے. ٹھیک ہے؟ اور تلاوت کریں، دعا مانگیں. آپ دیکھیے گا آپ کی وہ مصیبت انشاءاللہ، آپ کی وہ پریشانی بفضل باری تعالیٰ سکون عافیت میں تبدیل ہو جائے گی. تو جب بھی پریشانی آئی ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ سنت کی صبروں کو زندہ کرنا ہے. سنت کی. ہاں ٹھیک ہے. نہیں کچھ دیر عرصہ پہلے واٹس ایپ پہ بھی پوسٹ کی تھی ہم نے، WSP بڑی محنت سے اور ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج ہم نے وہ با وضو ہو کے. میری چھوٹی بیٹی وہ بہت میری خدمت کرتی ہے، بہت میرا خیال رکھتی ہے. میں گھر میں جاتا ہوں تو اتنی وہ میری ایک ضرورت کا خیال رکھتی ہے. اس نے میری ہیلپ کی تھی پھر، اور میں بہت دعائیں دیتی ہے میرے ماشاءاللہ. اللہ ایسی بادب بیٹی سب مسلمانوں کو عطا فرمائے. اچھا، تو ہم نے صبر کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو کچھ بھی ہو جائے ہم نے فوراً رجوع اللہ اور انابت اللہ. سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ خالق کو دیکھنا ہے، اپنے رب. اور لیٹس سے ٹوگیدر، اللہ سبحانہ و تعالی ایگزسٹ ایوری ویئر ایز ہز شان از. اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں جیسے ان کی شان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجسم نہیں ہے، جیسے کہ دوسرے بھائی ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں.
ہمارا پیغام کیوں حضرت؟ پیغام محبت ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کیوں حضرت جی؟ ہمارا پیغام تو پیغام محبت ہے۔ ہم نے تو اگلے دن کہا جو بھائی 8 تراویحیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور جو 20 پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہماری مسجد میں تو زیادہ تر لوگ 20 ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور لیکن ہم 20 اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے۔ کس کا اجتہاد ہے؟ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بہت بلند پایہ شخصیت ہے، اور تمام صحابہ نے پھر آپ کی اتباع فرمائی، آپ کی، گر تو برا نہ مانے تو تقلید فرمائی۔ کیا فرمائی؟ تقلید میں راحت ہے، تقلید میں آپ کی پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن ہے، آپ گمراہ کبھی نہیں ہوں گے اگر آپ کسی نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نا، قرآن عظیم الشان، قرآن تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، ہاں، اور تو ہو پریشان، اے مسلمان، اے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، نہ 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 نہ، قرآن کرتا ہے اپنے غلبے کا اعلان۔ ہاں، یہ کیسے؟ اے مسلمان، قرآن تیرے پاس موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیرے پاس موجود ہے، تو پریشان ہے۔ I don't get it. Do you? کیوں جی؟ Do you get it? No. کیوں حضرت؟ I don't get it. کیوں حضرت؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے مسلمان، تیرے پاس قرآن موجود ہے، تیرے حبیب صلی اللہ کے حبیب کی سنت تیرے پاس موجود، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ رمضان کا مہینہ از این آئیڈیل ٹائم، چھوڑ دے ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ دے۔ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ المومن غر کریم، المومن، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ مجھے تو بس ایک ہی بات آتی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زیادہ باتیں ہمیں آتی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سکون مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے، ناقابل بیان، ناقابل بیان، اتنا سکون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اگر ہم سنت کے مطابق زندگی اپنی بسر کریں۔ تو رہ گئی تھی بات 20 تراویحوں کی۔ تو پچھلے رمضان تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے پچھلے رمضان تک مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں کتنی تراویحیں ہوئی ہیں؟ 20 تراویحیں ہوئی ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام وہ تھرڈ سورس ہے ہمارا، وہ ہمارے دین کا تیسرا سورس ہے، اجماع صحابہ۔ اگر ہم صحابہ سے نظر ہٹائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کی موافقت کے مطابق کتنی آیات اتری تھی؟ 22 مرتبہ۔ مولانا فرما رہے ہیں 22 مرتبہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو لیکن جو بھائی 8 پڑھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہاں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دلوں میں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے دلوں میں وسعت ہے۔ ہم کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، تو ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ تو میرے اللہ کو فنا نہیں ہے، میرے اللہ کو، ہاں، یہ جتنی زیادہ معرفت حاصل کریں گے نا، توحید جتنی مضبوط ہوگی، اتنا اسلام پریکٹس کرنے میں لذت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ I'm checking you out. Pretty good. So, انشاءاللہ ہمیں اگر توحید کی معرفت حاصل ہوگی تو ہمیں کیا اسلام پریکٹس کرنے میں کیا محسوس ہوگا؟ لذت آئے گی۔ آپ جب آپ دعا مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ سے، آپ کہیں گے
Allahumma, huh? Oh, you'll feel the connection. You'll feel a deep connection. قرآن کہتا ہے تمہاری دعا کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں سنتا. قرآن نے بار بار اس باطل عقیدے کا رد پیش کیا ہے, بار بار. ہاں جی, تمہاری ماں فوق الاسباب, ماں, ہاں, تو تمہاری دعا کو جب تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو صرف اور صرف کون سنتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سنتا ہے, کیونکہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شامل نہیں ہے. آپ کی عقل, آپ کا وجدان اس کو کیوں جی, آپ کا عقل اور آپ کا وجدان اس کو کیا کرے گا کہ اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے. آپ کا عقل اور وجدان اس کو ایکسپٹ کرے گا, سپورٹ کرے گا. اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو آپ کی ایسی کیفیت بنے گی کہ یو ول فیل دی کنیکشن, یو ول اے ویری ڈیپ, برادر عثمان, اے ویری ڈیپ profound connection. You'll feel that I am connected with Allah subhanahu wa ta'ala. کیا حضرت؟ ابھی سونا نہیں ہے, جاگنا ہے, ہاں, ٹھیک ہے نا. آپ کو خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیانات سنواتے ہیں, آپ بیدار ہو جائیں گے. کون ہے جو میرا جانشین بنے, ہاں, ہلا دیتے تھے. اللہ ان کے طرف مجھے 2 دفعہ زیارت ہوئی ہے, حضرت نے مجھے گلے بھی لگایا تھا, ماشاء اللہ, رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا, اب آگے چلیں, آگے چلیں. تو ہم فنا کی 2 قسمیں ہیں, فنا کی فنائے امکانی اور فنائے عملی. یعنی ایک چیز کا فنا ہو سکنا, یہ اس کو فنائے امکانی کہتے ہیں, اور فنائے عملی ہے یعنی ایک چیز کا فنا ہو جانا. ٹھیک ہے نا. ان 8 چیزوں میں فنائے عملی نہیں, البتہ فنائے امکانی ہے. اللہ چاہیں تو فنا کر سکتے ہیں, نہ چاہیں تو فنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ if he wants something to ruin something, he can ruin it. If he does not want to ruin it, it will not happen. اچھا, اچھا, اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفتیں. اچھا, اچھا, ٹھیک ہے. اب اگلی چیز, point number 7, and then we should be done. Inshallah. That's good news for you, right? So if I can have your attention, right? May I? اگلی چیز ہے ورس نمبر 82 سورۃ الیاسین. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتا ہو, اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کن, بی, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. کسی عورت کو بچہ عطا فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن, ہو جاتا ہے. اور کسی کو موت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن, اور وہ ہو جاتا ہے. اب میرے سامنے بیٹھ کے سویا نہ کریں, پلیز. اللہ میرے بڑوں کو جو ہے خیر دے. یہ ذکر قلبی کی برکت ہے, الحمدللہ. اللہ نے نیند کے مسئلے حل فرما دیے ہیں, شکر الحمدللہ. بس تھوڑی نیند اور زیادہ کام. سنیں غور سے, یہ کوئی فیض ہے جو اوپر سے آ رہا ہے, یہاں نہیں لکھا ہوا. اللہ تب جب چاہتے ہیں تو مولانا ذرا ہیلپ کریں میری, آپ بھی ہیلپ کریں, میں تو متوجہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ان کو ذرا آپ اپنے پاس بٹھا لیں, بلا لیں اپنے پاس, ان کو اپنے
اچھا ان کو آپ اپنے پاس ذرا بٹھا لیں تاکہ میں بات مکمل کر لوں. ہاں بڑی بڑی نوازش ہوگی. پیار سے بٹھائیں ماشاءاللہ, بہت اچھے انسان ہیں وہ. اپنے پاس بٹھا لیں ان کو. جزاک اللہ. آپ تھوڑے پھر ایکٹیو ہو جائیں. ہاں بات سنیں غور سے. یہ باتیں آپ کو بڑی مشکل سے سیکھی ہیں, یہ میں نے باتیں, میرا اللہ جانتا ہے. بڑی مشکل سے یہ باتیں جو آپ کو سے شیئر کر رہا ہوں. سنیں ذرا مولانا, ذرا میری آیت سے ہیلپ کیجیے گا. آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ. بات غور سے سنیں. اے میرے پیارے, مفہوم ہے ان آیات کا, اے میرے پیارے موسیٰ, اے میرے پیارے کلیم, آپ کے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ وٹ از ان یور رائٹ ہینڈ؟ انہوں نے فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے. میں اس ٹیک لگاتا ہوں, آئی لین اگینسٹ اٹ. ہاں جی, اور میں اپنی بکریوں کا خیال رکھتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں, اور اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ, اس کو زمین پہ رکھیے. اور وہ جب انہوں نے اس کو لاٹھی پہ زمین پہ رکھا تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا, فاسٹ موونگ سنیک. پھر کیا فرمایا؟ خذها ولا تخف, قال خذها ولا تخف. یہ بڑی پیاری سورت ہے, سورۃ طٰہٰ. اے میرے پیارے موسیٰ, اب اس کو اٹھا لیجئے. ہم اس کو پھر اپنی اوریجنل صورت میں لے آئیں گے. ذرا بار کو غور سے سنیں. توحید ٹھیک ہوگی تو نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچائے. ہم بات کو غور سے سنیں. تو چیزوں میں تاثیر کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ٹائلانول ضرور لیں, میں بھی لیتا ہوں, مگر اس میں یہ ٹائلانول جب آپ لیتے ہیں, کلیریٹن لیتے ہیں, جب آپ کے اندر جاتی ہے, یا آپ شوگر کی میٹفارمن لیتے ہیں یا دوسری میڈیسن لیتے ہیں بلڈ پریشر کی, تو جب وہ جاتی ہے تو وہ دوائی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے یا اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کا. اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو وہ دوائی آپ کو, دوائی ہم نے ضرور لینی ہے, کیونکہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں میرے پیارے بچوں؟ دارالاسباب میں. کہاں رہتے ہیں؟ ہاں دارالاسباب میں رہتے ہیں. تو ہم نے دوائی بھی لینی ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے. ہاں مگر تاثیر اس میں معاذ بیٹا کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ عقیدہ اپنا بالکل صاف شفاف رکھیں, اور ہماری کوشش ہے کہ اس مسجد میں ہم ان بچوں کو صاف ستھری توحید سکھائیں. ان کو وہ سٹرگل نہ کرنی پڑے جو ہم نے انڈیا پاک بنگلہ دیش میں کرنی پڑی ہے. جی, کس کی بات سنیں اور کس کی نہ سنیں, کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی, ہم چاہتے ہیں, میری یہ خواہش ہے کہ اس مسجد میں توحید صاف ستھری صاف شفاف پیش کی جائے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کیوں جی؟ صاف ستھری ان بچوں کو توحید سکھائی جائے, ان کو پریشانی نہ ہو گئی, ان کو وہ سٹرگل نہ کرنی پڑے جو مجھے اور آپ کو کرنی پڑی. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ تو چیزوں میں تاثیر کون پیدا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو عصا کو آپ کا فائدہ بنا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ جائیں گے تو اس کو آپ کا نقصان بنا دیں گے. اگر آپ کے گھر میں دین ہوگا, میاں بیوی میں محبت ہوگی, تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا باعث بن جائیں گے. اور اگر اللہ کا دین نہیں ہوگا گھروں میں, آپ قیمتی سے قیمتی گاڑی لا کے بھی ڈرائیو وے میں کھڑی کر دیں, گھر میں سکون نہیں ہوگا.
میاں بیوی کٹیں گے ایک دوسرے کو, روزانہ خراب ہو جائے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا نو اللہ, کیا KNOW is equal to a happy marriage, is equal to if you have a religion of Allah subhanahu wa ta'ala. KNOW, no Allah is equal to, or maaz Allah, maaz Allah, maaz Allah, no Allah, NO is equal to an unhappy marriage. اپنے گھروں میں اللہ کا دین زندہ کر لیں, کیسی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیں, عرض کر دیں آپ کی خدمت میں. If I could have undivided attention. میں نے اپنے بڑوں سے یہ روایت سنی ہے. ایک شخص تھا, اس کو It's a beautiful story, really. Really. مجھے تو میری جنتی ماں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنایا کرتی تھی, امی جان. تو مجھے تو ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں بہت اچھی لگتی. ہمارے حضرت جی بھی بڑے پیارے واقعات سناتے ہیں, اللہ حضرت جی کو جزائے خیر دے. سنیں ذرا, بات سننے والی ہے. It's a very interesting story actually. A man came to Prophet Musa alayhi salatu wasalam, and he said, Musa alayhi salam, make dua. I could understand the language of birds. So Musa alayhi salam made dua, and he could understand the language of birds and animals. So one morning he woke up and he saw the conversation between dog and rooster. Rooster کہتے ہیں نہیں مرغے کو, کیا ٹھیک ہے. وہ ایک شریف آدمی مجھے ملا بہت عرصہ پہلے امریکہ میں. مجھے کہتا ہے دعا کریں میری انگریزی سیدھی ہو جائے, میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں. میں کہتی ٹھیک ہے. وہ ایک دن کے بعد مجھے اس خیال آیا, میں کو اللہ کا بندہ تیرا بیڑا تر جائے, انگریزی تو لکھی پٹھی جاتی ہے, انگریزی نے سیدھا ہونا ہے, تیرے کام سیدھے ہونے. یا اللہ خیر. Now let's get back. This is an interesting story. So rooster and a dog had a conversation. So the man threw a bone and the rooster grabbed it. And the dog said, look, I've been doing duty I've been up all night. So rooster said, don't worry, today his horse is going to die. Today his horse is going to die. So he became very smart. He took the horse and sold it in the market. So, I'm a smart man. I'm a smart man. I understand the languages of birds and animals. The next morning he threw a bone and the rooster grabbed it again. And the dog said, what are you doing? I've been up all night. You're waking up and you grab my food. He said, don't worry about it. His cow is going to die today. And there'll be food. So he heard it. He took his cow and sold it in the market. Third day the same happened. Brother Islam is active now. He's no more sleeping. We love you, Brother Islam. MashaAllah. Yeah. I'm gradually falling in love with people with Bangladesh. Huh? MashaAllah. Brother Brar is happy now. Okay, now listen to me. No, really, this is getting interesting. So, third day, the same thing happened. He threw the bone and rooster grabbed it again. And dog said, for the last couple of days, you've been telling me all this stuff. He said, don't worry, he's going to die today.
The man would die today and there'll be plenty of food. او میرے اللہ، وہ جو بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، یا رسول اللہ، یا کلیم اللہ، کچھ تدبیر فرمائے، کچھ دعا فرمائے. آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فدا بھی امی. موسیٰ علیہ السلام، مفہوم یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سمارٹ بن گیا تھا نا، مصیبت لکھی تھی، اس نے آنا تھا، مصیبت تو سمارٹ بن کے تو نے اس کو شفٹ کرنا چاہا، اب وہ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب مصیبت تم پہ آئے، سورۃ اللقمان، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ایسے ہی نہیں جی آیت، جو مصیبت تجھ پہ آئے تو اس پہ کیا کر، صبر کر، رجوع اللہ، انابت اللہ. اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ آؤٹ، جیسے کچھ مسلمان آج کل نا آؤٹ سمارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، واضح احکامات جانتے ہیں، پھر اپنی ایک چیز لے آتے ہیں. ایسا نہ کریں، توبہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ استغفار کرتے ہیں. جیسا میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا کریں، عافیت اور سکون کے معاملات ہو جائیں گے. کیا جی، اس سٹوری سے سبق سیکھا کسی نے؟ صاحب صاحب، what do you think of this story? Lesson to be learned, huh? What lesson can we learn? MashaAllah. Very good. Very good answer. جی معاذ کھوجلا صاحب، جی what lesson do we learn? Make sabr. جی remove that thing. He's very intelligent. Huh? You don't know? Okay. جی معاذ علی صاحب، جی 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 what lesson do we learn? You should have sabr and not try to outsmart. جی عثمان صاحب، don't ask for the wrong things. جی ساملہ صاحب، and what else? Don't try to outsmart Allah subhanahu wa ta'ala, maaz Allah subhanahu wa ta'ala. جی حافظ صالح صاحب، to have sabr, mashallah. Never outsmart Allah subhanahu wa ta'ala, maaz Allah. جی جی بیٹا. Okay, it's okay, that's fine. I'll take it as an answer. جی حافظ عادل صاحب، to have sabr, don't outsmart Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی حضرت فرما رہے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حضرت حضرت آپ پہنچی سرکار ہیں، ماشاء اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.